دوستو کونز یعنی ڈس ایڈوانٹیجز آف فری لانسنگ کی بات ہو رہی ہے، اور میں بڑے وثوق سے پروف کرنے کی حد تک امتحان کوشش کر رہا ہوں کہ کونز کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتا، بٹ چونکہ اسٹیٹسٹکلی پروون ہے کس وجہ سے میں وہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ ڈسکریج نہ ہوں. آپ کے سامنے میں ایگزامپل ہوں، آپ کے سامنے بہت زیادہ سکسیسفل فری لانسرز کی لسٹ ہے پوری دنیا کی جو اپنا کام خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں اینڈ دے میڈ اے گڈ کیریئر، ٹھیک ٹھاک، ویل آف، آرام سے کھڑے ہیں، نارمل ہیں، کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ خوش ہیں، باش ہیں، سب کچھ ہے. ایک ڈس ایڈوانٹیج یا کون اور دیکھا جاتا ہے جو کہ میرے نزدیک ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ناشکری کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے. ویسے تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر حالت میں ہر سچویشن میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. پر یہ جو ناشکری والی بات ہے، یہ جناب 4.4% فری لانسرز کہتے ہیں کہ بیٹر ریوارڈ نہیں ملتا فری لانسنگ میں، کیونکہ ان کو وہ کلائنٹ نہیں ملتا جو زیادہ اچھے پیسے دیتا ہے، اور وہ پھر ڈسکریج ہو جاتے ہیں ورک فرام ہوم کرنے سے، بیکاز ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ویسٹ کی. ویسے تو کوئی کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، کیونکہ میرا مقصد آپ کو انکریج کرنا ہے، میرا مقصد آپ کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے. دنیا میں صرف وہی بندہ پریشان ہوتا ہے جو آرگنائز نہیں ہوتا. اگر آپ سسٹمیٹک ہیں، اگر آپ آرگنائزڈ ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ کیسے آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے ایز اے فری لانسر، بیکاز جب آپ کا سب کچھ ایک معمول سکیڈول کے مطابق ہو رہا ہوگا، کوئی بھی چیز اس سکیڈول سے ہٹ کے جب ہوگی وہ آٹومیٹکلی فال آف ہو جاتی ہے، بیکاز اٹ ڈز ناٹ فال ان پلیس. سملرلی یہ جو 4.4% فری لانسر کہتے ہیں کہ جناب کلائنٹ پے آف نہیں کرتے، اس میں جو ریزننگ دیکھی جا سکتی ہے وہ 3 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اسکرین میں رکھوں گا. اے، یو آر اے بگنر اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ. آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے اور خواہشات آپ کی ہیں کہ آپ راتوں رات ہزاروں ڈالر کما لیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا دنیا کا کون سا کاروبار ہے جو راتوں رات آپ کو امیر بنا دے؟ میرے خیال میں اپنی اسٹیٹمنٹ ریفریز کر سکتا. ایسا دنیا کا کون سا لیگل کاروبار ہے جو آپ کو راتوں رات امیر بنا دیتا ہے؟ اب ٹھیک بات ہے. تو جناب اوور نائٹ بگنر جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، اور جب اس کو فری لانسنگ سے وہ خاطر خواہ رسپانس نہیں آتا ایز اے بگنر، ایز سمن ہو ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ، تو اس کے بعد وہ اپنا سر کھجانا شروع کر دیتا ہے. اے تے کچھ اور کیا سی گرو نے، یعنی کہ گرو نے تو مجھے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ تم راتوں رات پیسے کما لو گے. گرو نے کب کہا تھا بھائی؟ میں نے صرف یہ بات بولی تھی، گیٹ سٹارٹیڈ، دا منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس، یعنی کہ پیسہ آ جائے گا وقت کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کامیاب ہو. یقین جانو دوستو، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے. اگر آپ کو شوق ہے فری لانسنگ کا، اگر آپ کو کسی پرٹیکولر سکل سیکھنے کا شوق ہے، آپ آٹومیٹکلی محنت اور لگن سے کامیاب ہوں گے، اور جب آپ کامیاب ہوں گے پیسہ بھی آ جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں، منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. پیسہ کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، آپ کے پیچھے نہیں دوڑتا. چلیں جی، دوسری بات اگر ہم اس 4.4% کمپلیننگ فری لانسرز کی دیکھیں اور ریزن فائنڈ کریں، تو میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ دے آر ناٹ آرگنائزڈ. جب آپ سسٹمیٹک نہیں ہیں، جب آپ ایک پروفیشنل ٹائم بیہیویئر نہیں فالو کرتے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان آرتھوڈاکس ہو کے، ان آرگنائزڈ ہو کے، نان سسٹمیٹک طریقے سے زندگی گزار کے کامیاب ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فری لانسنگ تو دور کی بات، چاہے کوئی بھی کام اٹھا لیجئے یا کوئی بھی جاب کر لیجئے، ایز اے ہیومن بینگ بھی شاید سکسیسفل نہ ہو سکیں. ہمیں ایز اے مسلمان 5 وقت کی نماز کا کیوں حکم ہے؟ بیکاز یہ ہمیں ایک پابند بناتی ہے، ایک عبادت ہے، ایک ٹائم زون کو
اڈائر کراتی ہے کہ جناب یہ 5 وقت ہیں، جن پرٹیکولر 5 وقتوں میں ہی یہ 5 نمازیں پڑھی جا سکتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ فجر ظہر کے وقت پڑھی جائے یا ظہر عصر کے وقت پڑھی جائے، سو اینڈ سو فورتھ. جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہی جماعت ہوتی ہے. سیم گوز فار یور پروفیشنل لائف. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتے، جو کام جس وقت ہونا ہے نہیں کر سکتے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ پیسے بھی نہیں کما سکتے. تیسری بات، یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ، پر تیسری بات ان دونوں باتوں کا ایکچولی کرکس ہے، مجموعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فری لینسرز ڈو ناٹ ورک آن دیم سیلز. میں نے سیکھی فوٹو شاپ سب سے پہلے 1999 میں، ٹھیک. اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس ورژن سیکھا 2002 میں، اور اس کے بعد اگر اسی سکل کو لے کے میں 2018 میں مارکیٹ میں آؤں گا تو مجھے یہاں سے بھی پڑے گی اور یہاں سے بھی پڑے گی، پڑھنے والی فری لینسنگ کی طرف سے، باقی فری لینسرز جو کمپٹیشن میں ہیں. کیونکہ ان والے صاحب نے 2018 کی سکل سیکھی ہوئی ہے اور ان والے صاحب نے بھی 2018 کی سکل سیکھی ہوئی ہے. میں 2003 میں کیسے اپنے قدم جما سکتا ہوں مارکیٹ میں، جبکہ کمپٹیشن اتنا سخت ہے، اتنا ٹف ہے. تو مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اپنے پروفیشنل امپرومنٹ پہ کام کرنا ہے، اپنی سکل ایڈوانسمنٹ پہ کام کرنا ہے. بیکاز جب آپ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، یقین جانے ایک وقت آتا ہے کہ آپ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ بیٹر ریوارڈ والی جو بات کر رہے ہیں نا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں دیکھا ہے. یقین جانو میں پورا پاکستان پھرا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہے جو ایک زمانے میں فلدی رچ تھے. 90s میں 5-5 لاکھ ان کی تنخواہ تھی، اور اب یقین جانے کہ ان کا گھر کا کچن نہیں چل رہا. اس وجہ سے نہیں چل رہا کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ٹائم نہیں لگایا، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں کی، اپنی سکل ایڈوانس نہیں کی. وہ چینج جو ڈیمانڈ کرتی ہے ہر ٹائم کے ساتھ ایک انسان سے ٹو امپروو، ٹو گیٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ، اگر آپ اس چینج کے لیے ریڈی نہیں ہیں تو کمپٹیشن رائٹ اور لیفٹ والا آپ کو سکویز کر دے گا ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ آپ سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے، جیسے میں ہو رہا ہوں.